امریکہ اور ایران کے مسلسل دوسرے روز ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی فوج نے ایران میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ جزیرہ کے سرک، بندر عباس اور میناپ میں دھماکوں کی آوازیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران پر 49 ٹاماہاک کروز میزائل داغے۔ نئے حملوں میں ایران کے کمیونیکیشن سسٹمز، ایئر ڈیفنس سائٹس کو ہدف بنایا۔ حملے ایرانی خطرے کے جواب میں کیے گئے۔ آبنائے ہرمز میں کسی امریکی جنگی جہاز پر حملہ نہیں ہوا۔ تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ سینٹ کام کا ایران میں سیلف ڈیفنس سٹرائکس مکمل کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ اور امریکی وزیر جنگ نے ایران پر بڑے حملوں کی دھمکی دی تھی۔ ایران نے امریکہ سے فوری حساب چکتا کر دیا۔ جوابی کارروائی میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے 18 اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق کویت کی السالم اور احمد الجابر بیسز پر حملے کیے۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج فارس میں F-16 طیارے پر میزائل حملہ کیا گیا۔ امریکی لڑاکا طیارہ حملے کے بعد ایرانی فضائی حدود سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ امریکہ خطے کو غیر محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ ایران کا میزائل اور ڈرون آپریشن کے پہلے مرحلے کی تکمیل کا اعلان۔ ایران کا امریکی اشتعال انگیزی پر آبنائے ہرمز کا لاک ڈاؤن، آبی گزرگاہ کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی فوجی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمدرفت بند کر دی گئی۔ گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز شامل ہیں۔ پابندی کی خلاف ورزی پر 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز سے جہاز گزرنے کا امریکی دعویٰ جھوٹ ہے۔ ٹرمپ کی معاہدے تو کبھی جنگ کی باتیں، کہا ایران پر بمباری جلد ہی روک دی جائے گی۔ ایرانی رہنماؤں نے بمباری بند کرنے کا کہا۔ ایرانی حکام کے ساتھ میری براہ راست بات چیت ہوئی۔ ایران میں امریکی جنگی طیارے پرواز کر رہے ہیں۔ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں۔ ڈیل نہ کی تو ایران کا برا حال کیا جائے گا۔ ایرانی عہدیدار نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کیا۔ صدر ٹرمپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امریکی صدر کا بیان جنگ سے بچنے کی کوشش ہے۔ صدر ٹرمپ نے ڈیل میں تاخیر پر مایوس ہو کر ایران پر حملے کیے۔ امریکی جریدے کے مطابق پس منظر میں امریکی صدر کی مایوسی بڑھ رہی تھی۔ ایران نے 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی امریکی تجاویز کا جواب نہیں دیا۔ صدر ٹرمپ کی کابینہ ارکان اور اہم عہدیداروں سے سچویشن روم میں ملاقات۔ امریکی صدر کا مختصر وقت میں بڑے حملے کرنے پر بھی غور۔ ایرانی حملوں کے باعث کویت نے فضائی حدود بند کر دی۔ کویتی حکام کے مطابق ایرانی جارحیت کے باعث احتیاطی تدابیر کے طور پر فضائی حدود عارضی طور پر بند کی۔ پروازوں کو طریقہ کار کے تحت متبادل ہوائی اڈوں کی جانب موڑا جائے گا۔ فضائی دفاعی نظام نے فضائی اہداف کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا پاکستان مسائل کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ تہران میں اہم ملاقاتیں کی۔ صومالی قزاقوں نے کارگو شپ پر پاکستانی شہریوں کو یرغمال بنا لیا۔ پاکستانی شہریوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے صومالیہ کی قیادت سے رابطے میں ہے۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے مخفیوں کی بحفاظت رہائی کی یقین دہانی کرائی۔ بجٹ تیار، عوام تیاری کر لیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی دستاویزات منظوریام پر آ گئیں۔ معیشت کا حجم 133.8 ٹریلین روپے تک مقرر۔ رواں مالی سال مہنگائی 7.1% رہنے کا تخمینہ۔ جی ڈی پی میں 13.4% اضافے کا حد مقرر کرنے کی تجویز۔ قومی آمدنی 153 ٹریلین روپے سے تجاوز کرنے کا حد مقرر کرنے کی تجویز۔ بیرون ملک سے حاصل آمدن 9.6 ٹریلین روپے تک مقرر کرنے کی تجویز۔ مجموعی سرمایہ کاری کا حجم 21.5 ٹریلین روپے تک بڑھانے کا عدد مقرر کرنے کی تجویز۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری میں 22% اضافے کا منصوبہ۔ فی کس قومی آمدن 5,90,000 روپے سے تجاوز کرنے کا عدد مقرر کرنے کی تجاویز۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी से मुतल्लिक़ इक़्तिसादी सर्वे पेश किया। मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत इस साल ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुल्क की मुआशी शरह नमू 4.2% के बरक्स 3.7% रही। ज़राई तरक्की 2.89%, सनती तरक्की 3.51%, खदमात के शोबे में मामूली बेहतरी 4.09% रिकॉर्ड। मई में महंगाई 11.66% रही। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा, जून के आखिर तक 41 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून के वफूद की जीबी में मुशावरती मुलाकात हुई। हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नैयर बुखारी, कमर ज़मान कायरा, शर्जीली नाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह। नून लीग के वफ्द में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान अमीर मकाम और सदर मुस्लिम लीग नून जीबी हफीजुर रहमान शरीक हुए। हुकूमत साजी पर तजावीज़ समेत मुख्तलिफ मुल्की और कौमी उमूर पर भी गुफ्तगू। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। सिविल और अस्करी क़यादत की कामयाब सिफारतकारी। पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में नुमाया। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की साख मजबूत और सिफारती हैसियत मौसर बनाई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी क़यादत ने सफारती साख को मौसर अंदाज में बढ़ाया। ईरान, अमरीका और चीन के दरमियान पाकिस्तान की अहमियत नुमाया हुई। आलमी रहनुमाओं से राबितों ने पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन मजबूत बनाई। अवामी मसाइल से अलहदगी पसंद एजेंडे तक नकाब उतर गया। सरखना कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि कश्मीर के लोग अपना झंडा, अपनी असम्बली और अपना पासपोर्ट भी रखेंगे। यही हमारा ख्वाब है। जब भी हम में से एक भी जिंदा रहेगा, वो हक के मिल्कियत, हक के आज़ादी, हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पुरानी वीडियो चलाकर आज़ाद कश्मीर की मंजरकशी की। हुकूमत ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत ममनू करार दिया। भारतीय गोदी मीडिया अवामी मज़ाहमत के नाम पर प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए है। मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में सरगर्म हैं। अफगान अकाउंट्स जाली और AI वीडियो से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इंतशारी कमेटी के मुतालिबात का बहाना बनाकर भारत फायदा उठाना और फसाद फैलाना चाहता है और उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है।